بالکل جیسے میں نے پہلی تھرو کی اور اس سے پہلے کوالیفائی راؤنڈ میں میں نے ماشاءاللہ پہلی تھرو پہ ہی جو ہے نا وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کیا، تو وہاں سے مجھے ہوپ ہو گئی تھی کہ انشاءاللہ میں جو ہے وہ گولڈ کی فائٹ کروں گا، تو ماشاءاللہ فیلنگ بڑی اچھی تھی، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ فیلنگ زیادہ ہی اوور ہو گئی تھی، تو پہلی تھرو پہ رن اپ جو نا اس کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے تھرو میں نہیں کر پایا، تو جب میں نے سیکنڈ تھرو کی تو ماشاءاللہ پھر میں نے تھوڑا سا سوچا کہ زیادہ اوور نہیں ہونا، تو بس اپنے آپ کو سمجھایا اور تھرو کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی تھرو پہ ہمیں گولڈ میڈل سے بھی نوازا اور اولمپکس گیم کا ریکارڈ بھی بریک کرایا۔ جو آپ توادر کے ساتھ 90 کی تھروز کر رہے ہیں، آپ پہلے ایشین ہیں جنہوں نے 3 مرتبہ 90 میٹر پلس کی تھرو کی، ہائٹ کا تو ایک ایڈوانٹیج ہے، بٹ ہم نے ایک چیز نوٹس کی کہ آپ کا اینگل جو تھرو ریلیز کرنے کا آتا ہے وہ دیگر تھروور سے کافی مختلف ہے، وہ جو اینگل آپ کا پرابلی 35-36 کا اگر ہم نے غلط نہ اندازہ لگا تو وہ اینگل بنتا ہے، تو یہ کچھ آپ نے اس کو کچھ زیادہ محنت کی ہے، نیچرل ہے یہ ریلیز پوائنٹ کا جو آپ نے اینگل بنایا ہے یہ کیا ہے؟ جی بالکل، ہائٹ کا اس میں بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور ہم نے اپنے رانا پہ بڑا ورک کیا ہے، باقی الحمدللہ ہماری چیزیں بہت بہتر تھی اور رن اپ ہمارا جو نا اس پہ کام ہونے والا تھا، تو الحمدللہ اس پہ ہم نے بڑا ورک کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے۔ اچھا صاحب یہ بتائیں نیرج کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا سر آپ پہلے صاحب یہ بتا دیں کہ اب ظاہر تمام صوبوں میں گئے، سی ایم صاحب سے گورنر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، آرمی چیف سے کب ملاقات ہے؟ ظاہر ہے وہ بھی انیشیٹو بڑا اچھا ان کی طرف سے دی ہے۔ دوسری بات یہ کہ نیرج کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کس اس میں اینگلنگ میں رن اپ میں کہ وہ زیادہ محنت کرے تاکہ وہ بھی آپ پہ برابر آنے کی کوشش کرے؟ جی بالکل، آرمی چیف صاحب سے انشاءاللہ 1-2 دن تک ملاقات ہے، اور اگر بات کی جائے نیرج چوپڑا بھائی کی تو دیکھیں کہ ٹیکنیک جو ہوتی ہے وہ ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے، جیسے میں ایک کرکٹ کی بات کروں گا، شعیب اختر کا جو سٹائل ہے وہ سب سے ڈیفرنٹ ہے، تو ہر بندے کا اپنا اپنا جو ہے نا وہ سٹائل ہے، تو اس کسی کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس طرح کریں اس طرح کریں، ہر بندے کی اپنی اپنی ٹیکنیک ہے، تو انہوں نے اسی حساب سے اپنی ٹیکنیک کے مطابق اپنے باڈی کے حساب سے اپنی وہ جو ہے نا وہ ٹیکنیک پہ ورک کرنا ہے۔ اچھا ارشد بھائی، یہ کہ آپ نے نیرج کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس رہا کھیل کا، تو آپ کی والدہ محترمہ نے اور ان کی والدہ محترمہ نے بھی بڑے اچھے پیغامات دیے آپ کے لیے بھی، ان کے لیے بھی وشز دی، تو دونوں طرف کی عوام جب بھی کرکٹ میچ ہو یا کوئی بھی کھیل ہو، جب دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے انڈیا پاکستان کا خاص طور پر، تو دونوں طرف جو ہے عوام میں کہیں کہیں تعصب نظر آتا ہے، کہیں کہیں نفرت بھی نظر آتی ہے، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، کیا پیغام دیں گے دونوں طرف کی عوام کو؟ اچھا بالکل، دیکھیں کہ مجھے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان ساؤتھ ایشیا میں 2 ہی الحمدللہ پلیئرز ہیں جو پورے ورلڈ میں الحمدللہ پرفارم کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے انڈیا اور پاکستان کے لیے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پورے ورلڈ میں پرفارم کرنا، کیونکہ پہلے انڈیا اور پاکستان کا نام ہی نہیں ہوتا تھا جیولن تھرو میں پورے ورلڈ میں، تو پیغام یہی ہے کہ بس محنت کریں اور اپنے اپنے کنٹری کا جو نام ہے پوری دنیا میں بلند کریں۔ اچھا یہ بتائیے گا ارشد صاحب، آپ نے اپنے گاؤں میں تو کہا ہے کہ آپ اکیڈمی بنائیں گے وہاں پہ نوجوانوں کو ٹریننگ دینے کے لیے، یہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے، پاکستان میں سب سے بڑا شہر ہے، یہاں کوئی آپ کا ہے ارادہ کوئی یہاں پہ بھی بنائیں اپنی اکیڈمی، اور یہاں پہ بھی جو نوجوان ہیں ظاہر بات ہے اب تو لوگوں کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے نا نوجوانوں کی جب کوئی ایسا ہوتا ہے معاملہ، تو یہاں کوئی ایسا پروگرام ہے آپ کا کراچی میں ایسی اکیڈمی بنانے کا جہاں آپ ٹریننگ دیں لوگوں کو؟ جی بالکل، انشاءاللہ اس پہ انشاءاللہ ورک کریں گے، اگر دیکھا ہے تو میرا ابھی خود کا آغاز سٹارٹ ہوا ہے گیم کا، تو ابھی تو پورا فوکس اپنے پہ انشاءاللہ 2028 والی، اور انشاءاللہ بس دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی دے، انشاءاللہ 2032 والی جو ہے نا اولمپکس سے انشاءاللہ کھیلوں گا، اور اس کے لیے بھی انشاءاللہ فائٹ کروں گا کہ انشاءاللہ اس میں بھی گولڈ جیتوں۔ آج بالکل ماشاءاللہ دوستی بڑی اچھی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو انشاءاللہ لانگ ٹائم لے کے چلیں، تو باقی آنے کی اور جانے کی بات ہے تو وہ انشاءاللہ بڑوں پہ چھوڑیں گے جیسے وہ فیصلہ کریں گے۔
کے لیے آپ لوگ کی طرح جانا چاہیے اقدامات ہوگی دوسرے؟ دیکھیں جی، میں آج یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ بہت سارے انیشیٹو گورنر ہاؤس میں آپ سبھی کے سامنے ہیں. آئی ٹی کا انیشیٹو ہے، روزگار اسکیم ہے، راشن ڈرائیو ہے. تو یہ ایک گورنر انیشیٹو کے تحت میں اعلان کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارے کھلاڑی ہیں، جو بھی اسپورٹس مین ہیں، جس فیلڈ میں محنت کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، وہ گورنر ہاؤس آ جائیں. ہم نے بیل و بوب تو لگائی ہے، لیکن وہ مجھ سے رابطہ کریں. ان کی مکمل سرپرستی کی جائے گی گورنر انیشیٹو کے تحت. دیکھیں، میں یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ جو ارشد ندیم نے پاکستانی قوم کو اکٹھا کیا ہے، یہ دو کارنامے انہوں نے کیے. ایک تو پاکستان کا نام گولڈ میڈل جیت کر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی بڑی مہربانی کی کہ جب یہ پاکستان لوٹے ہیں تو جو قوم تھی وہ ارشد ندیم کے نام پر ایک ہو گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک دشمن قوتوں کا بیانیہ تھا اس گولڈ میڈل کے جیتنے سے پہلے، جو وہ چاہتی تھیں کہ نفرتیں قوم میں بکھیر دی جائیں، لوگوں کو توڑ دیا جائے، بانٹ دیا جائے، جھوٹے بیانیے اس قوم پر نافذ کر دیے جائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارشد ندیم نے جو قوم کو ایک کیا ہے، اور کل جس طرح ارشد کے نعرے لگ رہے تھے، کل جس طرح افواج پاکستان کے حق میں اس گورنر ہاؤس میں نعرے لگے ہیں، اور جس طرح اس حکومت کے تحت جو معاشی اصلاحات کی بات میں کر رہا ہوں کہ لوگ ارشد ندیم کی اس بیانیے پر کہ ہم نے جیت کر سر فخر سے بلند کرنا ہے، قوم کو اب ایک کر دیا ہے. اب اس قوم کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ جس طرح ارشد ندیم کا استقبال کر رہی ہے، جس طرح محبت دے رہی ہے، اسی طرح اس جیت کو پاکستان کی معیشت کے ساتھ جوڑا جائے. اور اسی طرح سے جس طرح ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، باقی بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کا نام روشن اسی طرح سے کریں گے، اور پاکستان معاشی طور پر مستحکم انشاءاللہ تعالی ہوگا. یہ نفرتوں کے بیچ اب ختم ہو گئے ہیں، اب ہم پلٹ کر نہیں دیکھیں گے. اور اس جیت کا جو مزہ ہے، اس جیت کی جو مضبوطی ہے، وہ مجھے دور تک نظر آ رہی ہے. کیونکہ جب قوم اکٹھی ہو جائے تو وہ ایک ہو کر آگے بڑھتی ہے، اور اب یہ مضبوطی اس پاکستان کی معیشت کی مضبوطی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل جل کر ارشد ندیم کی اس جیت کا جو ثمرات ہیں وہ پاکستانی معیشت پر آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اس میدان میں بھی ہر وہ شخص ارشد ندیم بنے گا جو پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالے گا. آپ سب کا شکریہ.